حرام خور از ابن منیب۔ حرام خور شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ کب اور کیسے ہوا اس بارے میں اتفاق نہیں تھا۔ اتفاق اس بارے میں بھی نہیں تھا کہ اس کی اصل شکل و حیت کیا ہے۔ کہ وہ شہر میں داخل ہو چکا تھا، اس کی پہلی واضح خبر تب ملی جب بخار کی دوا پینے والے بہت سے بچے جاں بحق ہو گئے اور تفتیشی ٹیم نے بتایا کہ حرام خور نے دوا میں ملاوٹ کر دی تھی۔ اس کے بعد کے پے در پے واقعات نے لوگوں کو حرام خور کی شہر میں موجودگی کا مکمل یقین دلا دیا۔ چند ہی روز میں شہر کا نیا پل زمین پر آ گرا۔ کسی نے کہا کہ حرام خور نے سیمنٹ میں ملاوٹ کر دی اور کسی نے کہا کہ اس نے پل سے سریا چوری کر لیا۔ دونوں صورتوں میں سب کو یقین تھا کہ یہ کام حرام خور کا ہی ہے۔ تیسرا بڑا واقعہ تب پیش آیا جب طوفانی بارشوں نے قریبی علاقوں میں گندم کی کھڑی فصلیں تباہ کر دی۔ حرام خور نے راتوں رات فلور ملوں اور دکانوں سے آٹے کی زیادہ تر بوریاں غائب کر دیں۔ جو چند بچیں وہ لوگوں کو بڑی مشکل سے دگنی تگنی قیمت پر ہاتھ آئیں۔ اس کے بعد تو ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ حرام خور شہر کے چپے چپے میں اپنے آسیبی وجود کے ساتھ سرایت کر گیا۔ تھانوں میں مجرموں کی جگہ معصوموں کے نام ظاہر ہونے لگے اور بڑے بڑے سرکاری دفاتر، ہسپتالوں اور سکولوں میں افسروں، ڈاکٹروں اور اساتذہ کو حرام خور نے کام سے روک دیا۔ لوگ تنگ آ کر شہر کی جامع مسجد کی جانب دوڑے اور بحث مباحثہ کرنے لگے۔ ایک انتہائی ضعیف بزرگ بمشکل اٹھے اور اٹھ کر محراب کی دائیں جانب ٹنگی آیت کی طرف اشارہ کیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اشارہ دیکھ کر جن کو بات پہلے سمجھ آئی وہ پہلے اور جن کو بعد میں سمجھ آئی وہ بعد میں باہر کی جانب دوڑے اور آیت کے 20 چھوٹے بڑے تعویذ بنا کر اپنے گھروں، دکانوں اور بچوں کے گلوں میں لٹکا دیے۔ کسی کے ذہن میں نہ آیا کہ بزرگ کا اشارہ آیت کے پیغام کی طرف تھا اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔